اے میرے اللہ آپ پاک ہیں۔ تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو کہا جائے یہ لڑکی اچھا رشتہ ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، عالمہ بھی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور تعریف کا ایک انداز یہ بھی ہے لڑاکی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، ہٹ دھرمی اس میں نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے۔ اب اس میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں برائیوں کو اس سے دور کر رہا ہوں کہ ہٹ دھرم بھی نہیں ہے، بدتمیز بھی نہیں ہے، حکم عدولی کرنے والی بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ بڑے عظیم ہیں، بڑی کبریائی والے ہیں، اللہ بڑے جمیل ہیں، اللہ بڑے ستار ہیں، بڑے غفار ہیں، اللہ تعالیٰ حنان ہیں، منان ہیں۔ یہ تعریفوں کا مثبت انداز ہے، اللہ کی تعریفیں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک یہ بھی صفت کا انداز ہے، اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے میری تعریف اس انداز سے بھی کریں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، آپ پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی قرآن پاک میں، فسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کوئی کہے کہ اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے۔ اب اس سے ہم نے نماز کی ابتدا کی، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مکان بہت اچھا بنایا، اب یہ صرف انجینئر کی تعریف نہیں، اس انجینئر کو دماغ کس نے دیا، علم کس نے دیا، تو اصل تو تعریف پھر اللہ کی ہوئی نا، کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ مکان بنا لیا۔ ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے مال کی تعریف کریں، کسی کے اخلاق کی تعریف کریں، دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے، اس اللہ کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تعریف کا حقدار اصل کون ہے، اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، اللہ بھی برکت والے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو 40 سال مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی بندے سے میرا نام سنو تو سور جو ہے اس کے 40 سال بعد تم پھونکنا بجانا، یعنی نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت 40 سال ڈیلے ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا اے دوست، اگر اس نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو بھی یہ 40 سال ٹال دیتا ہے، تم اس نام کو بار بار اپنی زندگی میں لوگے، اللہ تمہاری دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔ یہ نام بڑا برکت والا ہے، ہم اس کی برکتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے اسم جو ہے نا، لفظ، اس کے معنی مفسرین نے دو لکھے ہیں، ایک تو ہے اس کا معنی نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک اس کا معنی ہے برکت۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نانی جو تھی نا، بڑی بوڑھیاں اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، وہ یہ الفاظ کہتی تھی۔ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا، اصل میں وہ بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ دی برکت نال۔ تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا وتبارک اسم ربک، اور اللہ برکت والا ہے تیرا نام، تو واقعی اللہ کے نام میں بہت برکتیں ہیں۔ وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی اور بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔
اگر محبت کے قابل ہے تو فقط آپ ہیں، آپ کے سوا تو یہ محبت کسی کو سجتی نہیں ہے، آپ بغیر کسی شرکت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن نماز کی ابتدا ہم نے کتنی محبت کے ساتھ کی۔ اگر اس کے معنی کا پتہ ہو اور بندے کو استظہار ہو معنی، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سچی بات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے نا اس کے بوسے لے رہا ہے، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ ہماری زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اتنے عظیم پروردگار کی۔ اب ان سے ہم نے نماز کی ابتدا شروع کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا مضمون ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفوں کے قابل تو واقعی اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کی جو ربوبیت ہے وہ کیسی ہے، الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اور رحمت کی صفت سے بنے ہیں۔ دو نام کیوں لیے بھائی؟ اس لیے کہ دو صفات الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا دریا دل ہونا، خرچ کرنے کا شوق ہونا، صفت ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ بعض لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے پلے کچھ نہیں دریا دل ہوتے ہیں۔ ان کی دریا دلی کا کیا فائدہ بھائی؟ جب پلے ہی کچھ نہیں تو دریا دلی کیا دکھائے گی؟ مزہ تو یہ ہے کہ جیب بھی بھری ہوئی ہو اور دریا دلی کی صفت بھی ہو، دونوں صفتیں اکٹھی ہوں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو لوگ بتا رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا، کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا، مرد خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا، کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے، جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے، تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ایک فکرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے. نماز بالکل اسی طرح ہے. مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے. اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا. اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ تھا. بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو. اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا. یعنی اللہ ہمیں تقلید کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھنے لگتے تو تم پلو بہت معنی غلط لے لیتے اور گمراہ ہو جاتے. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میرے بندے جن پر میرا انعام ہوا، جن سے میں خوش ہو گیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے راضی کر دیا، تم ان کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم بھی اسی راستے پر پہنچو گے جہاں وہ پہنچے تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب 4 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کے زندگیوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور 4 کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، یہود، حنود اور مشرکین اور ملحدین. یہ سزا یافتہ لوگ ہیں. یہود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، شکلوں کو مسخ کر دیا تھا، اور باقی لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا. تو 4 کے راستے پہ نہیں چلنا اور 4 کے راستے پر چلنا ہے. یہ سورہ فاتحہ. تو یہ بتائیے کتنا مزے کا مضمون ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ ہر نماز کی رکعت میں تم اس کو پڑھو اور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا. اس لیے فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. فرق اتنا ہے کہ کبھی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود جو اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں نازل کیے ان کو قرآن میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن میں اللہ نے جمع فرمایا اس کو سورہ بقرہ میں جمع فرمایا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو سورہ فاتحہ میں اتار دیا. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. فاتحۃ الکتاب یعنی باب الکتاب، کتاب کا دروازہ، کتاب کو کھولنے والی. انگلش میں جیسے پریفیس ہوتا ہے، تو یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس کی سمری ہے سورہ فاتحہ. اس سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے. یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی باقی سب کچھ پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا ضروری. اتنی اہمیت ہے اس کی. آخر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کے اندر راز ہے. اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتے تھے، یا تو اللہ اس کو شفا دیتے تھے یا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. اتنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھ کے پھونکا جاتا تھا. عجیب بات ہے کہ اتنی اہم صورت ہے اور اتنی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہے. ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیسے خلاصہ ہے تو پتہ نہیں ہوگا. اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مضمون کو کھولنے کا ارادہ کیا. دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مضامین وارد ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان کبریائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ،
اللہ کی شان کا تذکرہ. تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہوا اس کو الحمد نے سمیٹ لیا. سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ان دو لفظوں نے ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا جو اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی کبریائی سے متعلق ہیں. سچی بات یہ ہے کہ حمد کا حقدار اللہ ہی ہے. دنیا میں جو بندہ جس کسی کی تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. خاوند بیوی کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے اس کو بنایا. بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے خاوند کو بنایا. ہم آسمان کی تعریف کریں، زمین کی کریں، سمندر کی کریں، درختوں کی کریں، پھولوں کی کریں، پھلوں کی کریں، وہ ان کے پیدا کرنے والے پروردگار ہی کی اصل میں تعریف ہے. تو تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہے. اس لیے الحمدللہ ان دو لفظوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کے مضامین کو سمیٹ لیا. پھر آگے رب کا لفظ ہے. رب کا معنی ہوتا ہے آقا، مولا، کسی کو تربیت دینے والا، پالنے والا، اس کو رب کہتے ہیں. یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. نبی علیہ السلام کا بھی رب اللہ ہے. اور اس رب کے مضمون کے اندر بہت گہرائی ہے. یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انسانوں کو پیدا کیا. ان کی شکلیں انسانوں والی تھیں مگر ان کے جسم چھوٹے تھے. جیسے چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سننے کے بعد سارے انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اب یہ میثاق ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو مخلوق نے اپنے اللہ سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کے کس کو رب سمجھتے ہو. اب ہمارا سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں ہے کہ ہم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتی سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پل رہے ہیں. یہ سب غلط ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی اسی شد و مد کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے کہ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، دکان سے نہیں پل رہے، کھیتی باڑی سے نہیں پل رہے، ہمیں اللہ پالنے والا ہے. آج کاروبار کی بات آتی ہے تو لوگ دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور یہ آخر کاروبار ہے کیا کریں. ایسی بات نہیں ہے. کاروبار نہیں پال رہا، ہمیں اللہ پال رہے ہیں. کسی کو کاروبار کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو فیکٹری کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ جاب کے ذریعے سے دے دیتے ہیں. یہ اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. دینے والا اللہ ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا تو اس پہ تو سب عورتیں مہربان ہوتی ہیں. چھوٹا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے. ذرا روتا ہے تو ہر عورت اس کو گود میں لینے کی کوشش کرتی ہے. مگر اس بچے کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اس کی مربیہ ہوتی ہے، اس کی پالنے والی ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور بچہ اماں کا نام پکارتا ہے تو ماں ہل جاتی ہے. تھکی ہوئی ہو، نیند میں ہو، جو مرضی ہو، فوراً اٹھ کے بچے کی طرف بھاگتی ہے. میرا بیٹا کیوں مجھے پکار رہا ہے؟ اپنے بچے کی بات کا جواب دیتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. اب چونکہ ہمارے رب اللہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تم نے کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو. اس لیے قرآن مجید کی اکثر دعائیں آپ اگر دیکھیں تو رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. تو رب کے لفظ سے دعائیں مانگنی سکھائی گئی. کیوں کہ جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ امی 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 کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بچے کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور بچہ کہتا ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ماں کے دل میں محبت کا وہ جذبہ نہیں اٹھے گا. لیکن اماں کہنے سے ماں کا دل ہل جائے گا، میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے. اسی طرح ہم جب رب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. میرے بندے تجھے پالنے کی ذمہ داری میری ہے، تو مجھے پکارتا ہے، میں تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. اب پوری زندگی ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے.
اسباب سے نظر ہٹا کے مسبب الاسباب کی طرف لے جانی ہے، مخلوق سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف لے جانی ہے۔ اور وہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، رب العالمین، وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ جتنی مخلوق ہے، جہاں بھی ہے، کہیں بھی ہے، ان سب کا رب اللہ ہے۔ اسی رب کا یقین بنانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور اسی کے لیے جماعت میں نکلا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نکل کے کون سا یقین بناتے ہیں؟ اللہ کے رب ہونے کا یقین بنانا ہوتا ہے، کہ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے اور بندہ اللہ کو اپنا رب سمجھنے لگ جائے۔ اور اگر زندگی میں یہ یقین بن گیا تو آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے اس سے سوال پوچھنے آتے ہیں۔ وہ کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ بھئی بتاؤ تم نے دنیا میں کیا یقین بنایا، کیا سیکھ کے آئے، دنیا میں کیا سبق پڑھ کے آئے؟ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے یقین نہیں بنایا ہوگا وہ کہے گا ہے ہاتھ اللہ ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اور جس نے دین پر محنت کی ہوگی اور اپنے رب کے ساتھ یقین کو مضبوط کیا ہوگا وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں لے جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، دیکھیں جو متقی لوگ ہوں گے ان کو رب جنت میں لے کے جائے گا۔ ہر جگہ پر رب کا تذکرہ، رب کا تذکرہ۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو ہر صفحے پہ، ہر دوسرے صفحے پہ، ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد رب کا لفظ ملے گا۔ اتنا کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے مضمون کو سمیٹ لیا، اور رب کے لفظ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مضمون کو سمیٹ لیا۔ اچھا، یہ رب کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، آقا مولا کے نام پہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا۔ اور ایک مرتبہ فرمایا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، یہاں ربی کا لفظ جو انہوں نے کہا تو یہ مخلوق کے لیے تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب مخلوق کے لیے کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ سمجھانے کے طور پر، چونکہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اس لیے ان کو کہا کہ یہ مربی ہے، کما ربیانی صغیرہ، اصل پالنے والا اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ ظاہری سبب بن رہے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کر دیا گیا۔ اب اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ راحمانہ بھی ہو سکتی ہے، قاہرانہ بھی ہو سکتی ہے۔ بچے کو پیار سے بھی پالا جا سکتا ہے اور مار کے بھی پالا جا سکتا ہے، بچہ بڑا بن جائے گا۔ بعض بچوں کو ماں باپ نے بہت شفقت دی ہوتی ہے اور بعض پہ بہت سختی کی ہوتی ہے، بچے پل جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے مخلوق کے ساتھ کیسی ہے؟ آگے فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ رحمت کی ربوبیت ہے، اللہ مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر۔ الرحمن اور الرحیم اس کے 4 نقطے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں وہ ذات کہ جس کی رحمت دنیا میں عام ہو سب کے اوپر، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ایمان والوں کے لیے آخرت میں خاص ہو۔ دوسرا نقطہ، رحمان کہتے ہیں اس کو جو ہر چیز دیتا ہو، چھوٹی بڑی، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی چیزیں بھی بندوں کو دیتا ہو۔ پھر رحمان کہتے ہیں جو اپنے اور پرائے سب کو دیتا ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو اپنوں کے لیے خاص مہربان ہو۔ تو رحمان اور رحیم کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خاص رحمان رحیم ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک چوتھا فرق یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مخلوق کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مگر رحمان اور رحیم دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کے مضمون کو الحمدللہ نے سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا مسئلہ ہے اس کو رب کے لفظ نے سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں رحمت کی ان کو الرحمن الرحیم نے سمیٹ لیا۔ پھر قرآن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہوگا تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا جج، وہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، کسی کی فیور کرنا چاہے فیور نہیں کر سکتا،
اور جی میں قانون کا پابند تھا، میری مجبوری تھی، مجھے تو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا تھا. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو بخشنا چاہے بخش دے، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے. جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے اللہ اس کو معاف کر دیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ جی آپ نے اس کو معاف کیوں کر دیا. وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے. اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کے مالک ہوں گے تو اس کے لیے عجیب، سب مخلوق کو موت آ جائے گی جب سور پھونکا جائے گا. انسان، حیوان، چرند پرند، جن، سب کچھ مر جائے گا. صرف سور بچے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بچیں گے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، ساری مخلوق مر جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے اور سور کو بھی توڑ دیا جائے گا. اس وقت مخلوق میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. جب کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کی بادشاہی ہے. پھر قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن کے بادشاہ ہوں گے، مالک ہوں گے. تو قیامت کے مضمون کو اس مالک یوم الدین نے سمیٹ لیا. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے تذکرے ہیں. ایاک نعبد، ان دو لفظوں نے اس مضمون کو سمیٹ لیا. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بندے کے لیے سب سے بڑا مقام ابدیت ہے. ولایت سے بھی اونچا، نبوت سے بھی اونچا، رسالت سے بھی اونچا مقام کس کا ہے؟ ابدیت کا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کے لفظ کو استعمال کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کا لفظ استعمال کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. جب ان کی والدہ بیوی مریم ان کو لے کر آئی اپنی قوم کی طرف تو قوم حیران ہو گئی. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو یہ طوفان چیز کیا لے کے آ گئی؟ تو غیر شادی شدہ ہے، تیرے ہاں بیٹا کیسا ہو گیا؟ فاشارت الیہ، تو بیوی مریم نے قوم کو کہا کہ اسی بچے سے پوچھو، میرا سر نہ کھاؤ. قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو گود میں ہے چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ بولیے اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دیجیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کیا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. تو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ابدیت کا اظہار کیا. تو بندے کے لیے ابدیت سب سے اونچا مقام ہے. اسی لیے جب بھی ہم مانگیں اللہ سے تو اللہ کی بندگی مانگے. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے. ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے ہم آپ کے بندے بن جائیں. حضرت علی اللہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایاک نعبد نے ابدیت کے مضمون کو سمیٹ لیا. و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. چونکہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا اور اللہ ہی سے مدد مانگی. اب مدد جب انسان مانگتا ہے تو بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، مگر ان میں سب سے اہم چیز پہلے مانگتا ہے. ہمارے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجئے. سیدھے رستے کی رہنمائی مل جانا، ہدایت کا مل جانا، یہ بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم نے ان پورے مضامین کو سمیٹ لیا جن میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت کے بارے میں فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ اب یہ جو ہم نے ہدایت کا راستہ مانگا ہے اس راستے کی خوبیاں کیا ہیں؟ آسان طریقہ تھا، آگے کہہ دیا جاتا صراط القرآن والحدیث کہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا دے. اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ جو تیرے بندے انعام یافتہ تھے ہمیں ان کے راستے پہ چلا دیجئے. اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون تھے؟ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کر دی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک بندے۔ تو 4 کی بات مانو، ان 4 کی بات مانو گے تو تم سیدھے رستے پر رہو گے، اور فرمایا کہ 4 کی بات مانو گے تو سیدھے رستے پر رہو گے، اور اگر 4 کی بات مانو گے دوسرے 4 کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے 4 ہیں جن کی بات نہیں مانی؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں بھی 4 قوموں کا تذکرہ کیا، یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین۔ یہ 4 قومیں ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی، تو 4 کی ماننی ہے، سیدھا رستہ رہے گا، اور 4 کی نہیں ماننی ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ جن کی نہیں ماننی وہ کون 4 ہیں؟ یہود، نصارہ، ملحدین، مشرکین۔ ان 4 کی نہیں ماننی، اگر ان کی 4 کی نہیں مانیں گے تو ہم سیدھے رستے پر رہیں گے۔ اس پر آمین کہلوایا اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے مضامین کو اگر آپ جمع کریں تو پورے قرآن مجید کے مضامین کا یہ نچوڑ بن جاتا ہے، سمری بن جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں جب سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں تو اس کے مضامین پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ان تمام مضامین کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اپنی ذات کی ربوبیت کا اور اپنی ابدیت کے کامل ہونے کا یقین عطا فرما دے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ راستہ جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین والا راستہ ہے، اور جو گمراہ ہو گئے تھے وہ یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ذرا اس کی تفصیل مل جائے۔ تو آگے قرآن شروع کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندو تم کتاب کہتے ہو، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو۔ متقین کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر بندہ قرآن پڑھے اور نیت ہدایت کی ہو تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر نیت میں کوتاہی ہو تو انسان قرآن پڑھ کے بھی کئی دفعہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے یہود و نصارہ اپنی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں۔ یہود و نصارہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہوتے ہیں اسلامیات کے مضمون میں، وہ وہاں مسلمان لڑکوں کو قرآن پڑھا کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھے، نیت ٹھیک ہو، ہدایت کی نیت ہو، پھر ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقی کو۔ اب آگے تفصیل کے متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے آخرت کو مانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام شریعت لے کر آئے انہوں نے بن دیکھے اس کو مان لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے ایمان بالغیب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ موت کے وقت جب بندہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اس وقت اگر یہ ایمان قبول کرے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فرعون جب مرنے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو فرشتے نے اس کو کہا آلآن، اچھا اٹس ٹو لیٹ، تو بہت دیر کر دی، تو اس سے پہلے اگر یہ الفاظ کہتا تو قبول ہو جاتے۔ اب تو نے جب مناظر کو دیکھ لیا آخرت کے، اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، اب یہ نظر آ رہا ہے، اب تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ تو بن دیکھے جو ہم نے اللہ کو مانا، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، وہ مکان بنا رہے تھے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی کے ساتھ، تو وہ اپنے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ مکان چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بھئی مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو بندہ اس مکان کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار قیمت ہے، یعنی 1 روپیہ قیمت ہے۔ بہلول سمجھا کہ یہ موجی بندہ ہے اور یہ جہاز ہے جو پرواز کر رہا ہے، بس موج میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیچھے اس کی بیگم آئی، اس نے بھی سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ وہ عورت ذات تھی، دل میں اللہ والوں کا احترام تھا۔ اس نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگا 1 دینار۔ اس نے 1 دینار پرس میں نکال کے دے دیا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا۔ اب جب رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب دیکھا
کہ جنت ہے اور اس کے خوبصورت مکان ہے اور یہ پھر رہا ہے جنت کی سیر کر رہا ہے. بڑا حیران. ایک مکان کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی اور مشک کا سیمنٹ اس میں استعمال ہوا ہے. ایک مکان دیکھا جو بے جوڑ ہیرے موتی کا بنا ہوا تھا. ایک مکان سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، روبی کا بنا ہوا تھا. روبی کا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے انگوٹھی میں لگا ہوا. عورتیں اس انگوٹھی کو پہنتی ہیں تو پھر اپنا ہاتھ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری انگلی میں روبی کا پتھر ہے. اب چھوٹے سے پتھر کی اگر اتنی قیمت ہے تو وہ مکان پورا کا پورا روبی کا بنا ہوا تھا. ہارون رشید بڑا حیران ہوا. ذرا غور سے دیکھا تو اس کے دروازے پر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون. تو ہارون رشید خوش ہو گیا. کوئی بات نہیں، میری بیگم کا گھر ہے، چلو میں اندر سے جا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے. جب دروازے میں سے داخل ہونے لگا تو وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا. اس نے روک لیا. بھائی تم کون ہو جو اندر جانا چاہتے ہو؟ بھائی یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے نا، میں اس کا خاوند ہوں. انہوں نے کہا سوری، اس جہان کا قانون یہ ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں داخل ہو سکتا، تم جاؤ واپس. جب وہ سیکورٹی گارڈ نے دھکا دیا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی. اب سوچنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے مکان کا سودا کر لیا اور میں نے تو موقع ضائع کر دیا. اب بڑا افسوس ہو رہا ہے. افسوس اس کو دو وجوہات سے تھا. ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میں نے سودا نہ کیا، بیوی نے کر لیا. اب جب بیوی اچھا کام کر لے، خاوند نہ کرے تو خاوند کا حال برا ہوتا ہے. سارا دن سوچتا رہا کیا کروں. تو انسان کے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ آفٹر میتھ کرتا ہے. کام کے ہو جانے کے بعد پھر دماغ سوچتے ہیں اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو سارا دن آفٹر میتھ کے اندر مبتلا رہا. پھر ذہن میں خیال آیا آج جاتے ہیں، اگر بہلول آج مکان بنا رہا ہوا نا تو میں نے تو ضرور مکان خرید لینا ہے. اب دوسرے دن پھر بیوی کو لے کے دریا کے کنارے. آنکھیں اس کی بہلول کو تلاش کر رہی تھی. اللہ کی شان، ایک جگہ اس نے دیکھا بہلول پھر بیٹھا ہوا مکان بنا رہا تھا. بادشاہ سلامت جلدی اس کے پاس گئے. السلام علیکم بہلول، کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. بہلول ٹول خدے. اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت کا مکان عطا فرما. تو بادشاہ نے کہا بھئی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہی. ہارون رشید حیران ہو گیا. بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی. میں پوری دنیا کا بادشاہ بھی نہیں، اپنی بادشاہی بھی دے دوں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا قیمت تھوڑی تھی، آج سودا دیکھا ہوا ہے اس لیے قیمت زیادہ ہو گئی ہے. تو آج ہم نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے، جنت کی قیمت تھوڑی ہے. موت کے وقت جب آخرت کے مناظر دیکھ لیں گے تب ہم قیمت بھی نہیں ادا کر سکیں گے اور جنت کے حقدار بھی نہیں بن سکیں گے. اس لیے اس ایمان بالغیب کی بڑی قدر کرنی چاہیے، پکا رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی. پانی دے 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی. تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو گوڈاؤن کے اندر محفوظ کر لیا. پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئے. ان قحط کے سالوں میں بالکل بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں تھی. تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ حضرت ہمیں گندم چاہیے. انہوں نے قانون بنا دیا تھا جتنے گھر کے بندے ہوں ان کو ایک بندے کے حساب سے 1 بوری سال کی دی جائے گی اور اتنی قیمت لی جائے گی. اور اپنے بندوں کو بتا دیا بھئی جو آئے پہلے پوچھنا کتنے بندے گھر کے ہیں، اتنی بوریاں دے دینا اور اتنی قیمت دے لینا. دن رات لوگ آتے تھے اور گندم لے کے جاتے تھے، آتے تھے گندم لے کے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. ایک لڑکا آیا جو 12-13 سال کی عمر کا تھا. اس نے آ کے کہا بھئی گندم چاہیے. لوگوں نے پوچھا بھئی گھر کے بندے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 ہیں. ان کا ٹھیک ہے 10 بوریوں کی قیمت دے دو، ہم گندم دے دیتے ہیں. اس نے 10 بوریوں کی قیمت تو دے دی. پھر کہنے لگا مجھے گندم زیادہ چاہیے. ورکر نے کہا بھئی ہم نہیں دے سکتے، اگر زیادہ چاہیے فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کا اختیار ہے جس کو چاہیں جتنا دے دیں. تو وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت گندم چاہیے. بھئی لوگوں نے آپ کو گندم نہیں دی؟ جی دی ہے، مجھے زیادہ چاہیے. چلو بھئی 10 بوریاں انہوں نے دی ہیں، 10 بوریاں میں دے دیتا ہوں، آپ جا کے 20 بوریاں لے جاؤ. اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اور زیادہ چاہیے. یوسف علیہ السلام بڑے حیران. بھئی 10 بوری گندم انہوں نے بھی دے دی، 10 بوری گندم میں نے ایکسٹرا دے دی، تمہارا جی نہیں بھر رہا اور مانگ رہے ہو. اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں.